مسجد میں گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور اذان دینا شروع کر دی۔ اذان ختم کر کے سامنے طاق میں رکھا دیا روشن کیا۔ روشنی میں لرزش تھی۔ یقیناً اس نے میرے لباس اور چہرے پر موجود خون کے چھینٹے دیکھ لیے ہوں گے۔ اذان دینے کے بعد میں کافی دیر تک بلا وجہ چراغ کی لو تکتا رہا۔ یکدم مجھے لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے جو دبے قدموں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا ہے۔ مجھے لگا یہ موت کا فرشتہ ہے جو دھیرے دھیرے میرے قریب آ رہا ہے۔ ویسے تو موت ایک خوفناک تصور ہے، لیکن اس وقت میں ایسی کیفیت میں تھا کہ موت کا خوف اپنی موت آپ مر چکا تھا کہ اب زندہ رہنے کا کوئی خاص جواز میرے پاس باقی نہیں رہ گیا تھا۔ میں نے اس رات اس مسجد میں شاید آخری چراغ جلایا تھا کہ اس کے بعد مسجد کی راکیں بے چراغ ہونے والی تھیں، اور اسی لیے میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اذان دی تھی۔ قدموں کی چاپ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چراغ کی روشنی میں ایک ہیولا سا نظر آیا۔ اس شخص نے چہرے پر ڈھاٹا باندھ رکھا تھا۔ اس کی پگڑی کی سلوٹیں اس مدھم روشنی میں بھی مجھے بخوبی نظر آ رہی تھیں۔ اسی طرح کی سلوٹیں اس کے ماتھے پر بھی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی کرپان اور آنکھوں سے نکلتے شعلے صاف نظر آ رہے تھے۔ کرپان کی چمک نے میرے خون آلود چہرے پر موت کی تاریکی پھیلا دی۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں بہت ہی خوش قسمت ہوا تو اگلے ہی لمحے یہ خنجر میرے سینے میں اتر جائے گا اور موت کی گہری نیند مجھے دنیا کے دکھوں سے مکمل نجات دے دے گی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، جیسے سورج دہک رہا ہو مگر اچانک بادل آ جائیں اور ٹوٹ کر برسنا شروع کر دیں۔ اس نے مجھے فوراً سینے سے لگا لیا۔ اس کی ہچکیوں اور سسکیوں کی آواز سے میں نے اسے پہچان لیا کہ وہ میرا لنگوٹیا یار لہنا سنگھ ہے۔ طیفے یار، مجھے ابھی پتہ چلا کہ گاؤں اور تمہارے خاندان پر کیا قیامت گزری ہے۔ میں تو پچھلے ہفتے نانکے پنڈ چلا گیا تھا۔ اگر میں ادھر ہوتا تو سوگند ہے واہے گرو کی کہ میری لاش گرانے کے بعد ہی وہ لوگ تم لوگوں کو ہاتھ لگا پاتے، مگر قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ پورا دن گزر گیا، تجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ ایک ایک لاش کا چہرہ غور سے دیکھا، گلی کوچے کھیت کھلیان سب چھان مارے۔ جہاں کبھی زندگی سانسیں لیتی دکھائی دیتی تھی، جن گلیوں میں کہکہے گونجتے تھے، وہاں لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ موت کا سناٹا اور وحشت کے ڈیرے ہیں۔ جن کھیتوں کھلیانوں میں ہری بھری فصلیں اگتی تھیں، ان میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ پورا گاؤں قبرستان بن چکا ہے۔ میرے یار، اپنے پینڈ کے سارے مسلمان مار دیے گئے اور قاتل اس ڈر سے چھپتے پھر رہے ہیں کہ آس پاس کے گاؤں کے مسلمان بدلہ لینے کے لیے حملہ نہ کر دیں۔ میں تو تھک ہار کر بڑے برگد کے نیچے بیٹھ گیا تھا کہ تمہاری اذان کی آواز سنی کہ تمہاری آواز تو میں گہری نیند میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ آخر تو میرا جگری یار ہے، چودھری عبداللطیف ہے تو۔ تجھے پتہ ہے اذان کی آواز سن کر گاؤں کے سکھڑے مسجد کی طرف لپکے تھے۔ پھر میں بھی کرپان نکال کر کھڑا ہو گیا اور کہہ دیا کہ یہ راستے میں لہنا سنگھ نہیں، موت دیوار بن کر کھڑی ہے۔ جسے شوق ہے موت سے ملنے کا، وہ خوشی سے آ کے گلے لگا سکتا ہے۔ میرے یار، اب تجھے کسی سے ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں خود تجھے امرتسر اسٹیشن تک چھوڑ کر آؤں گا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں کہ تجھے ہاتھ بھی لگا سکے۔ لہنے پر تو نے منہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ یار، منہ نہیں چھپایا ہوا، لاشوں کی وجہ سے اتنا تعفن پھیل گیا ہے کہ سانس لینا محال ہے۔ میں نے آخری نظر اس چراغ کی پھڑپھڑاتی لو پر ڈالی اور لہنا سنگھ کا ہاتھ تھامے مسجد سے باہر آ گیا۔ ہم لہنے کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ رات کے سناٹے میں کتوں کے بھونکنے اور گیدڑوں کے چیخنے کی آوازیں ہمارا تعاقب کر رہی تھیں۔ مجھ سے وہ زمین ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہی تھی جو کبھی میری اپنی تھی، اور آج میں اپنا سب کچھ یہاں لٹا کے جا رہا تھا۔ پیچھے میرے پورے خاندان کی لاشیں بے گور و کفن لاوارث پڑی تھیں۔ کیا عجیب بات تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گلیاں محلے سب اجنبی ہو گئے۔ جہاں بچپن بیتا تھا، جہاں میں نے اور لہنے نے گلی ڈنڈا کھیلنا سیکھا تھا، میں اب وہ میدان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا جا رہا تھا جہاں ہم اچھلتے کودتے کبڈی کھیلتے تھے۔ جاتے جاتے بوڑھے برگد کے پیڑ کے نیچے بابا چوپ شاہ کی مڑی کے ہیولے کو آخری نظر دیکھا۔ یہاں بیساکھ کے مہینے میں میلہ لگتا تھا۔ لہنا سنگھ اور میں اس میں کبڈی کھیلتے تھے۔ وہ تمام لمحات کسی فلم کے مناظر کی طرح نظروں کے سامنے سے گزر رہے تھے اور دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دل چاہا دھاڑے مار مار کر روؤں۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پایا۔ آنسوؤں کے سیلاب نے میری داڑھی بھگو دی تھی۔ لہنے نے مسجد سے نکلتے ہوئے مجھے ایک چادر دی تھی کہ اس سے سکھوں کے انداز میں پگڑی باندھ لوں۔ پھر اس نے اپنا کڑا اتار کر مجھے پہنا دیا اور کرپان بھی میرے حوالے کر دی۔ راستے میں کئی جلے ہوئے گاؤں دکھائی دیے۔ کہیں گھروں کو آگ لگی تھی تو کہیں کھیتوں سے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ لوگوں کے جتھے تھے جو اپنے ہی جیسے انسانوں کے گلے کاٹ رہے تھے۔ خون کے دریا طغیانی پر تھے اور مٹی کی پیاس تھی کہ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ انسان ہی بھیڑیں اور انسان ہی بھیڑیے بن چکے ہیں۔
लह ने एक बात कहूँ? मैंने खामोशी तोड़ी। हाँ कहो। जब तुम आए तो मुझे लगा कि मेरी मौत आ गई। मैं बहुत खुश था कि इस ज़िंदगी की कैद से आज़ाद हो जाऊंगा, जो मेरे लिए अब एक बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है। तुम्हें वाहे गुरु की कसम, अब भी मौका है, मुझे मार दो और मेरी लाश गांव वालों के सामने पेश कर दो। अगर तुम मुझे बचा कर वापस भी चले जाओगे तो या तो गांव वाले तुम्हें मार देंगे या तुम्हें सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। तुझे मारने से पहले कृपान अपने सीने में उतारनी पड़ेगी तीफे। यार, दोस्ती का रिश्ता ज़ात, बरादरी, दीन, धर्म से बालातर होता है, और तू तो जानता है मुझे तानों की फ़िक्र है और ना मौत का डर। घोड़ा अमृतसर में दाखिल हो चुका था। गली कूचे सभी वीरान थे। शहर में जलते बल्बों की रोशनी भी मातम करती महसूस हो रही थी। रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचे तो स्टेशन की इमारत भी उदास और मखमूम सी नज़र आई। लहना सिंह और मैं स्टेशन के सामने घोड़े से उतरे और घोड़ा एक तरफ बांधकर दोनों इमारत के अंदर चले गए। टिकट घर की खिड़की अभी बंद थी। स्टेशन लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हम दोनों वहीं ज़मीन पर एक तरफ बैठकर ट्रेन का इंतज़ार करने लगे। मैंने चादर उतार कर गले में डाल ली। हम दोनों ने बातें शुरू की तो वक्त का पता ही नहीं चला। सब भूल भाल कर दो दोस्त बचपन से लड़कपन और जवानी की यादों में खो गए। यूँ लग रहा था कि घंटे सिमट कर लम्हे बन चुके हों। सुबह होने वाली थी कि टिकट घर की घंटी बजी और खिड़की खुल गई। एक हजूम इस पर हमला आवर हो गया। बड़ी मुश्किल से हजूम में से रास्ता बनाकर लहना सिंह मेरे लिए लाहौर का टिकट ख़रीद लाया। कुछ देर गुजरी तो ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 2 में दाखिल हुई। हम दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया। दोनों की आंखें नम थीं। आखिरी बार मैंने अपने यार, अपने मोहसिन लहना सिंह को देखा और रोते हुए ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के इंजन ने सीटी बजाई जो मुझे एक कर्बनाक चीख महसूस हुई। ऐसा लगा वो इंजन पीछे रह जाने वाली लाखों लाशों के दुख में अपनी पूरी शिद्दत से चीखा हो, और फिर सैकड़ों लाशों को अपने दामन में समोए ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता पटड़ी पर रेंगने लगी। ट्रेन का डब्बा लुटे पीटे ख़ानदानों और लोगों से खचाखच भरा हुआ था, मगर पूरे डब्बे में सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा और एक कब्र की सी खामोशी। ऐसा लगता था जैसे इन जिंदा लाशों को अब मौत का खौफ था, ना ज़िंदगी की परवाह। एक अजीब किस्म की बेहिसी ने इन्हें घेर रखा था। कभी कभार किसी बच्चे के रोने या किसी बूढ़े के खांसने की आवाज़ सुनाई दे जाती तो महसूस होता कि हम जिंदा हैं। जब ट्रेन पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुई और नीम मुर्दा लोगों के हलक से पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे बुलंद हुए तो यूँ लगा जैसे इन मुर्दा जिस्मों में फिर से किसी ने नई रूह फूंक दी हो। मैंने भी नई सरजमीन में दाखिल होते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया और डब्बे के फ़र्श ही पर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो गया। एक ऐसा सजदा जिसका लम्स आज तक मेरी पेशानी पर महफूज है। 14 अगस्त 2020 की सुबह तलू हो चुकी है। मेरी उम्र अब 90 साल है। चिराग़े सहरी हूँ, अब बुझा के तब बुझा। ज़िंदगी अपने इख्तिताम के करीब है। जहाँ मेरे ख़ानदान की कहानी ख़त्म हुई वहीं से पाकिस्तान की कहानी का आगाज़ हुआ, जिसे लिखने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। ख़ानदान के ख़ानदान तबाह बर्बाद हो गए। हम सब अपने आबा की ज़मीनें जायदादें छोड़कर सिर्फ इसलिए आए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को एक आज़ाद रियासत, अपनी एक अलग पहचान मुयस्सर आ सके। मेरे बच्चों, अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी, वो जगह छोड़ना आसान नहीं होता जहाँ बचपन बीता हो, आबाओ अजदाद की कब्रें हों, लेकिन मुझ जैसे अनगिनत अफराद ने तुम लोगों की खातिर, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। पर सच कहूँ तो ये देख कर दिल खून के आंसू रोता है कि मेरे प्यारे वतन के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुईं। हर किसी ने इसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया। मेरे बच्चों, ये शहर अभी तक शब गज़ीदा है। इस शब गज़ीदा शहर को उजालना तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, ताकि वो लाखों बेचैन रूहें सुकून से सो सकें जिन्होंने इस तुलुए शहर के लिए अपनी जानों के नज़राने पेश किए थे।